الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ شادی کا ایک خاص اور پاورفل وظیفہ ہے۔ کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، شادی میں رکاوٹیں ہیں، چاہے وہ رکاوٹیں عملیاتی رکاوٹیں ہیں یا پھر جادو کے لحاظ سے رکاوٹیں ہیں کہ بنگالی جادو ہے یا کالا جادو ہے، جو بھی ہے، یعنی ہر قسم کی رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے اور شادی کے لیے ایک خاص اور پاورفل وظیفہ ہے، جو کہ سلسلہ قادریہ کے بزرگوں کا مجرب شدہ وظیفہ ہے۔ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے، کیونکہ شرائط ہوتی ہیں ہر وظیفے کی۔ اگر بغیر شرائط کے کیا جائے، کوئی بھی وظیفہ بغیر شرائط کے کیا جائے تو ایک رجت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب رجت پیدا ہو جائے تو پھر لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یار، یوٹیوب کی دنیا میں فیک وظیفے ہیں، فیک ہے کیا نہیں ہے، کام نہیں ہو رہا۔ حالانکہ مسئلہ اصل رجت کا ہوتا ہے۔ رجت کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی آدمی کا آپ نے ایسے ہی، کسی بے عمل آدمی کا آپ نے، کسی داڑھی منڈے شخص کا، یا ویسے کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو خود کامل نہیں ہے، اس کا آپ نے وظیفہ اٹھا کر کیا ہے، تب بھی رجت پیدا ہو جاتی ہے۔ یا وظیفہ کرتے کرتے بیچ میں ناغہ کر دیا ہے، تب بھی رجت ہو جاتی ہے۔ یا پھر جناب علی وظیفہ تو کیا ہے لیکن شرائط میں سے کوئی شرط چھوڑ دی ہے، تب بھی رجت ہو گئی۔ جب رجت ہو گئی ہے، اب معاملہ الٹ پڑ گیا۔ آپ شادی کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، شادی میں مزید رکاوٹ آتی ہے۔ آپ رزق کی وسعت کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، رزق میں مزید رکاوٹ آتی ہے۔ یا کوئی اور جائز کام کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، مزید جناب علی اس میں رکاوٹ آتی ہے۔ تو سب سے پہلے رجت کا ایک آخری حل میں نے ویڈیو بنائی ہے، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر بھی ملے گا، لیکن کوشش کریں کہ مکمل شرائط کے ساتھ وظیفے کو کیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس سے پھر فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جس مقصد کے لیے کریں گے، انشاءاللہ العزیز اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر آپ کے ساتھ رجت کا مسئلہ ایسے ہے کہ وظیفے کر کر تھک جاتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا، یا وظیفے کرتے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا، پھر یہ رجت کا معاملہ ہے۔ اور رجت کے معاملے کے لیے سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھیں، وہ مکمل شرائط کے ساتھ، اور وہ رجت والا وظیفہ کریں، پھر اس کے بعد یہ وظیفہ کریں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ ٹھک ٹھک اثر کرتا جائے گا۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو، نماز کی پابندی لازمی کیا کریں، لازمی نماز کی پابندی کیا کریں، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ نماز کے اندر حضور کا فرمان مبارک ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز وہ واحد چیز ہے کہ جس کے اندر انسان اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ کافر اور مومن کے درمیان فرق نماز ہے۔ کوشش کریں نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا نا، 18ویں پارے کے اندر حضور اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کامیابی ملے تو پھر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ توبہ کرنے سے انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوتی ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کی دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوستو، زندگی تو 4 دن کی ہے،
گزر جانی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں زندگی صرف 3 سانس کا نام ہے، ایک لے لیا ہے، دوسرا لے رہے ہیں، اور تیسرے کا پتہ بھی نہیں ہے کہ لے سکتے یا نہیں لے سکتے۔ تو کوشش فرمائیں کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں۔ حضور کا فرمان مبارک ہے التائب حبیب اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب مرد مومن، بندہ مومن جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد ایسے ہوتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد مولا کریم ان کے جو پچھلے گناہ ہیں ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ تو کوشش کریں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ اب تو ویسے رمضان شریف ہے، الحمدللہ رمضان شریف کے اندر نیکی کا کام بڑھ چڑھ کے کرنا چاہیے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی لازمی کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت انسان کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کرتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح صبح قرآن کریم کی تلاوت سے اپنی دن کا آغاز کرتا ہے، مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد فرمان مصطفیٰ ہے، حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد تم جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دوستو رمضان شریف ہے، رمضان شریف کے مہینے کے اندر ہر نیکی کے کام میں انسان کو جناب علی قدم بڑھانا چاہیے۔ اور آخری شرط اس وظیفے کی ہے کہ اس کو کرنے سے پہلے کم از کم تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں، اگرچہ 5 روپے کیوں نہ ہو۔ ساتھ کہیں مسجد زیر تعمیر ہے آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں، مسجد کے اوپر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ مسجد کے تعمیراتی کام میں جس نے مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ بھی خرچ کر دی، مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ یا پھر قریبی رشتہ دار بہن بھائی یا غریب یتیم مسکین محلے میں ہیں ان پہ خرچ کر دیں، یا پھر دین کی اشاعت کے ادارے جس طرح کے مدارس ہیں، اب یہاں ہمارا مدرسہ ہے، یہاں درسگاہ زیر تعمیر ہے، مسجد کا کام زیر تعمیر ہے، اور کچھ جناب علی باورچی خانہ ہے طلباء کا وہ زیر تعمیر ہے، اور مسجد کے اندر جناب علی قالین بچھنے والی ہے، پنکھے نہیں ہیں، گرمیاں آ رہی ہیں، درسگاہ کے لیے مسجد کے لیے پنکھوں کی ضرورت ہے۔ کوشش فرمائیں کہ زکوٰۃ کے لحاظ سے، صدقہ فطر کے لحاظ سے، صدقہ خیرات کے لحاظ سے اپنے اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں، انشاءاللہ العزیز اسی صدقے کے صدقے مولا کریم کرم نوازی فرمائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے مولا کریم احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ یہاں نیکی کے اور راستے ہوتے ہیں، جس طرح کے مسافر طلباء ہیں، ان کو روزے کھلوانا، ان کے روزے رکھوانا، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اور یہ دنیا ہے نا، یہاں پر آپ تھوڑا سا خرچ کر کے جائیں گے، جب قبر کے اندر جائیں گے اس کا ثواب دیکھیں گے نا، وہاں پچھتاوا ہوگا، کاش کہ پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا۔ دوستو کوشش فرمائیں اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں، انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی کے صدقے کرم نوازی فرمائے گا، اسی کے صدقے۔ تو اپنے اس ادارے کے ساتھ خصوصاً تعاون فرمائیں، زکوٰۃ کے لحاظ سے، صدقہ فطر کے لحاظ سے، صدقہ خیرات کے لحاظ سے۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائڈ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، یو بی ایل اکاؤنٹ، یو بی ایل بینک اکاؤنٹ، یہ آپ کو موجود نظر آ رہا ہوگا۔ کوشش فرمائیں کہ زکوٰۃ کے لحاظ سے، صدقہ خیرات کے لحاظ سے اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں، انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی کے صدقے ہی کرم نوازی فرمائے گا۔ تو یہ چند شرائط تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں، ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ العزیز۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں وظیفہ اگرچہ 11 دن کا ہے، چند دن ہی گزریں گے انشاءاللہ کام آپ کا ہوگا۔ یہ شادی کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے،
جس لڑکے یا لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، شادیوں میں رکاوٹیں ہیں، آپ اس کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ ایک خاص وظیفہ ہے شادی کے لیے۔ آپ نے کرنا ایسے ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اس اسم اعظم کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد۔ ایک تو ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر دوسرا 24 گھنٹے کے اندر، دن ہو یا رات، وقت ایک مقرر کرنا ہے، جگہ بھی ایک مقرر کرنی ہے، باوضو ہو کر بیٹھنا ہے، بیٹھ کر 1000 مرتبہ اس اسم اعظم کو پڑھنا ہے، اور اول آخر 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو نماز والا درود ہوتا ہے۔ اور وہ اسم اعظم کیا ہے؟ یا مغنی، یا مغنی۔ صرف اس اسم اعظم کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور لگاتار بلا ناغہ 11 دن تک۔ انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں یہ 11 دن پورے نہیں گزریں گے، اس سے پہلے آپ کا کام ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔